یہ کہانی اب ایک ایسے موڑ پہ آ کھڑی ہوئی ہے جہاں نقشے بدلنے لگتے ہیں اور کچھ ممالک اچانک مرکز میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ پہلے اس دائرے میں شامل نہ بھی ہو۔ آج وہی لمحہ ہے جب مشرق وسطیٰ کی آگ، یورپ کی خاموشی، امریکہ کی حکمت عملی کے درمیان ایک نیا نام نمایاں ہو رہا ہے: پاکستان۔ ایک ٹیلی فون کال آئی ہے جو اس پورے معاملے میں رسمی ٹیلی فون کال نہیں، بے شمار ٹیلی فون کالز آئی ہیں، لیکن اب کی بار جو ٹیلی فون کال آئی ہے وہ نواف سلام کی آئی ہے۔ کہاں سے؟ لبنان سے۔ کس کو کی؟ پرائم منسٹر شہباز شریف کو۔ یہ ایک ایسے دروازے پہ دستک تھی جسے اب دنیا سنجیدگی سے دیکھنے لگی، یعنی پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں پہنچ چکا ہے جہاں پہ مشکل میں پھنسے ہوئے ممالک فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالیں۔ لبنان جو اس وقت براہ راست جنگی دباؤ میں ہے، جس کے شہروں پہ حملے ہو رہے ہیں، جہاں سینکڑوں جانیں ایک دن میں ختم ہو چکی ہیں، وہ پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس آگ سے نکالنے میں کردار ادا کرو۔ یہ سوال اہم ہے کہ کیوں پاکستان، کیوں نہیں کوئی اور بڑی طاقت؟ اس سوال کا جواب موجودہ عالمی ترتیب میں۔ ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل کھول کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ محاذ ابھی کھلا رہے گا، اور دوسری طرف ایران واضح پیغام یہ دے رہا ہے کہ لبنان کو اس جنگ بندی سے الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہاں پر ایک واضح خلا پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا خلا جہاں دونوں بیانیے ٹکرا رہے ہیں مگر کوئی ایک پل نہیں ہے جو ان کو جوڑ سکے۔ وہ پل کون ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ کیسے اور اس کی تبدیلی کیا ہوئی ہے حالیہ منظرنامے میں، اس سب پہ بات اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں پاکستان سامنے آتا ہے، کیونکہ جب لبنان کے اوپر حملہ کیا گیا تو ایران جوابی وار کرنے والا تھا لبنان کی حمایت میں اسرائیل کے اوپر۔ پاکستان نے رابطہ کیا اور پاکستان کے کہنے پہ ایران نے وہ حملہ روک دیا۔ یہ ایک ہائی آفیشل ایران کے باقاعدہ طور پہ اس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم واپسی حملہ کرنے والے تھے، لیکن پاکستان نے ہم کو منع کر دیا۔ ایران کے ساتھ روابط جو ہیں وہ پاکستان کے قائم ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلم دنیا میں ایک ایسی ساکھ بن رہی ہے جو ایک قابل قبول ثالث کے طور پہ اس کو بنوا رہی ہے۔ پاکستان نے جواباً رابطہ کیا امریکہ سے اور یہ کہا کہ اگر لبنان کے اوپر حملے جاری رہے تو ایران اس مذاکرات سے باہر نکل جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی جب بات ہو رہی ہے، مقام اسلام آباد کا سامنے آیا ہے، لبنان جل رہا ہے، پاکستان ایک امید کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، تو ہم نے آج کے دن ڈیولپمنٹ یہ دیکھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اپنی کیبنٹ کو یہ کہہ دیا کہ لبنانی وزیر اعظم یا لبنان کے صدر کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے پرامن مذاکرات کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے، اور اس کا ایجنڈا یہ ہو کہ حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے، یعنی خلاف حزب اللہ کی۔ لیکن ڈسارم کرنے کی باتیں، مذاکرات کی باتیں، امن کی باتیں، وہ اس کا کردار جو ادا کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان اب معاملات کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے، خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں، نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اب اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ خدا جانے۔ لیکن لبنان کی درخواست جو تھی اس میں ایک پہلو بہت اہم تھا جب پاکستان سے رابطہ کیا گیا، وہ تھا جنگ بندی میں اپنی شمولیت کی تصدیق۔ یہ ایک تکنیکی بات لگ سکتی ہے مگر در حقیقت یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کسی جنگ بندی میں ایک فریق شامل ہی نہ ہو، وہ جنگ بندی نہیں، صرف ایک وقفہ ہوتا ہے۔ لبنان یہی چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس بات کو یقینی بنائے کہ جو بھی معاہدہ ہو اس میں اس کا نام، اس کی سرزمین اور اس کے عوام بھی محفوظ ہو۔ تو یہ بات تو ایران کے ایجنڈے کے اندر شامل ہے۔ ایران جس کی کئی دہائیوں سے لبنان کے ساتھ بانڈنگ اس حد تک مضبوط ہے کہ نہ لبنان علیحدہ نہ ایران علیحدہ، تو وہ پاکستان کو بیچ میں شامل کر رہا ہے کہ بات چیت ہماری بھی ہونی چاہیے۔ حزب اللہ کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل کھل کے یہ کہہ چکا ہے کہ اس کی کارروائیاں جاری رہیں گی، یعنی حتیٰ کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو بھی جائے تب بھی لبنان کا محاذ بند نہیں ہوگا، اگر بند بھی ہو گیا تو حزب اللہ کے خلاف ہوگا۔ یہی وہ خطرہ ہے جسے لبنان روکنا چاہتا ہے۔ اور پھر اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محمد باقر کالباف، ایک سابقہ فوجی آفیسر، موجودہ ایرانی پارلیمان کا سپیکر، اس نے ایک وارننگ دی کہ ایران لبنان کو اس جنگ بندی کا لازمی حصہ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر لبنان کو نظر انداز کیا گیا تو یہ تنازع ختم نہیں ہوگا، ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پاکستان کے لیے اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ڈبل ایج سارڈ کے اوپر ہے۔ ہم نے کردار تو ادا کر لیا، ایک میز پہ بٹھانے کی تگودو تو کر لی، لیکن اب ہماری رسپانسبلٹیز اور بڑھ چکی ہیں، جہاں پہ دیگر ریاستیں جس میں چائنا موجود ہے، رشیا موجود ہے، مصر موجود ہے، ترکیہ موجود ہے، سعودی عرب موجود ہے، انہوں نے اس پورے منظرنامے میں کردار ادا کیا ہے، لیکن پاکستان کی پوزیشن ان سب سے مختلف دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ ابھی اگر
یہ پورا منظرنامہ ہوگا اور بات چیت طے پا جائے گی تو یہ صرف جنگ بندی نہیں ہوگی، یہ عالمی سطح پہ پاکستان کی ایک نئی شناخت کا آغاز ہونا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اس بحران میں ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے تو اس کی اثرات کہاں تک جائیں گے؟ سب سے پہلے مسلم دنیا میں اس کی حیثیت مضبوط ہونی ہے، پہلے دوسری دنیا کو چھوڑیے۔ مسلم دنیا میں قیادت کا ایک خلا موجود ہے، جو وقتاً فوقتاً بات یہ سامنے آتی ہے کہ سعودی عرب وہ خلا پر کرے گا، پھر بات سامنے آتی ہے کہ ترکیہ اس خلا کو مضبوط کرے گا، پھر بات یہ سامنے آتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں سے کوئی اور کنٹری کرے گا، پھر بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایران مضبوط کرے گا۔ مختلف نام سامنے آتے رہے، لیکن خلا دور کرنے میں کوئی بھی کلیدی کردار یا کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ ایک طرف امریکہ کی واضح پوزیشن ہے، دوسری طرف ایران کی سخت لائن ہے، تیسری طرف اسرائیل کی مسلسل کارروائیاں ہیں۔ ان تینوں کے درمیان توازن اگر قائم ہو گیا تو پاکستان کے لیے وہ جو ایک بڑا چیلنج تھا وہ پاکستان اس کو عبور کر لے گا۔ پاکستان کی سفارتکاری کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا، یہ پہلے امتحان نہیں تھا، یہ ایک سیڑھی تھی، پہلی سیڑھی پہ ہم نے پاؤں رکھ لیا ہے۔ یہ اگر امتحان ہم نے عبور کر لیا تو پھر یہ سمجھیے کہ درمیان کی جو سیڑھیاں تھیں وہ سکپ ہو گئیں، آپ فوراً جو ہے وہ چھت کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ یہ سلسلہ اب ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکا ہے جہاں ہر گھنٹہ، ہر بیان، ہر فیصلہ براہ راست زمینی حقیقت کو بدلے گا، اور اسی تسلسل میں ایک اور اہم پردہ بھی اٹھتا ہے جو نہ صرف ایران کے ارادوں کو واضح کرتا ہے بلکہ پاکستان کے کردار کو بھی مزید نمایاں کرتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے جن کا نام ہے سعید خطیب زادہ، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایرانی وفد امن مذاکرات کے لیے اسلام آباد جائے گا۔ یہ محض ایک سفارتی سرگرمی نہیں، ایک اسٹریٹجک انتخاب ہے۔ ایران کے پاس کئی راستے ہیں، کئی دارالحکومت تھے، مگر اس نے جس جگہ کو چنا وہ اسلام آباد ہے۔ دو شخصیات جو ہیں پہلے ان کے اوپر نظر دوڑائیں، محمد باقر کالباف، عباس عراقچی۔ دو شخصیات کون؟ ایک وہ چہرہ عباس عراقچی جو نرم گو ہیں لیکن محتاط الفاظ میں بڑی کیلکولیٹڈ گفتگو کرتے ہیں۔ محمد باقر کالباف کون؟ جو پاسداران انقلاب کے ساتھ رہ چکے ہیں، جن کی بارڈنگ فوج کے ساتھ موجود ہے لیکن اس وقت پارلیمان کا حصہ ہے، جو ایران عراق جنگ میں اگلے بندوں میں کے اندر شمار ہوتے تھے، جو امریکہ کے مخالف ایک بہت مضبوط بیانیہ رکھتے ہیں، سخت بیانیہ رکھتے ہیں۔ یہ دو افراد ہیں، اور جب ایران کل رات جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے والا تھا، پاکستان کی مداخلت پہ جب وہ رکا، خطیب زادہ نے اس کو انڈورس کیا اور مانا، اس کا اعتراف کیا سعید خطیب زادہ نے۔ انہوں نے کہا جی ایسا ہونے والا تھا، تو پھر پاکستان کی اس وقت پوزیشن کا اندازہ لگائیں۔ دو افراد جن کے بارے میں ایران کہتا ہے کہ ان کو کہیں نہیں بھیج سکتے، جن کے بارے میں ایران کو یہ معلوم تھا کہ وہ اسرائیل کے ہٹ لسٹ کے اوپر موجود ہے، جو علی لاریجانی کے بعد اسرائیل کی جانب سے تشکیل دی گئی ہٹ لسٹ میں وہ افراد تھے جو اس سارے کے سارے جوابی آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، جن کا بیانیہ عوام کو مضبوط کر رہا تھا، وہ یہ دو افراد تھے۔ پاکستان نے اس وقت امریکہ کو کہا جب یہ ہٹ لسٹ بنائی گئی علی لاریجانی کے بعد کہ اگر ان دونوں افراد میں سے کسی ایک کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تو یہ سمجھیے گا کہ پھر آپ کے مذاکرات کبھی نہیں ہو سکتے، پھر آپ کی بات چیت کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ دو افراد پاکستان میں جنہیں اسرائیل ہٹ کرنا چاہتا تھا، امریکہ اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو منع کیا، اسرائیل رکا اور اس نے اس کے بدلے میں شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تو اب وہ دو شخصیات جب پاکستان میں آئیں گی تو پھر پاکستان کے اوپر ایران کا اعتبار بھی دیکھیے کہ ایران پاکستان پہ کس طریقے سے اعتبار کر رہا ہے، کیونکہ ایک C-15 طیارہ جو ہے وہ امریکہ کا پاکستان کے اندر رات گئے پہنچا، جس کے اندر وہ بلٹ پروف گاڑیاں موجود تھیں جو پروٹوکول کے ذریعے ان تمام وفود میں شامل تینوں شخصیات کو لے کے جانی ہیں۔ تو وہ شخصیات جو پاکستان کے اندر آ رہی ہیں ان کے کردار کو بھی دیکھنا ہے، جہاں پہ میں ایرانی دو شخصیات کی بات کر چکا ہوں کہ ایک طرف سیاسی چہرہ ہے، ایک طرف فوجی نمائندگی بھی ہے اور سیاسی نمائندگی بھی ہے اور امریکہ مخالف بھی ہے۔ ایک طرف تھوڑی سی لچک ہے عباس عراقچی کی صورت میں، اور دوسری طرف جو محمد باقر کالباف ہیں، ایک سخت ترین لہجہ اپنانے والے۔ لیکن وہ جو تین شخصیات ہیں اسرائیل کی، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی شخصیت جو ہے وہ شخصیت ہے جے ڈی وینس کی۔ جے ڈی وینس کون ہے؟ جے ڈی وینس وہ ہے جو ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور امریکہ کے نائب صدر ہیں، لیکن انہوں نے جب نائب صدر بن کے یا اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ کیوں دیا؟ تو جے ڈی وینس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس کے اوپر یہ اعتبار ہے کہ یہ امریکہ کے بچے کسی جنگ میں نہیں مروائے گا۔ پھر اس جنگ کی ابتدا میں وہی جے ڈی وینس جو تھا اس نے بات کی کہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، اسے ان تمام معاملات سے باہر رکھا گیا، اس میٹنگ سے بھی باہر رکھا گیا، اور ان کوئی جو 40 دن ہیں
اس کے اندر بھی آپ کو جے ڈی وینس جو ہیں وہ مرکزی کردار کے طور پہ نہیں دکھائی دی. جے ڈی وینس کی یا تو ٹویٹ سامنے آتی رہی یا پریس کانفرنس سامنے آتی رہی یا دیگر جگہوں پہ باتیں سامنے آتی رہی. جے ڈی وینس کو اب اگر سامنے لایا جا رہا ہے تو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ پہلے 2 شخصیات تھیں عمان کے اندر آپ کی جن کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، وہ اسٹیو وٹکاف تھا اور جیرڈ کشنر تھا. اگر اس کے ساتھ معاملات آپ کے نہیں بنے، اگر آپ اس کی بات نہیں سننا چاہتے تو ہم وہ شخصیت بھیج رہے ہیں جو جنگ کی مخالف ہے، اس سے بیٹھ کے بات کر لیں. تو یہ ایک سافٹ امیج کی نمائندگی ہے امریکہ کی. دوسری شخصیت اسٹیو وٹکاف. اسٹیو وٹکاف کون ہے؟ جو مشرق وسطیٰ کا ایک خصوصی ایلچی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. اب اسٹیو وٹکاف کا اس کے اندر موجود ہونا یہ تاثر دیتا ہے کہ اسٹیو وٹکاف مشرق وسطیٰ کے جو عرب ممالک ہیں جن کے اوپر حملے کیے گئے ایران کی جانب سے، جہاں پر امریکی اہداف ہیں، ان کو بھی اعتماد ملے گا، ان کی بھی رائے کو شامل کرے گا، ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر لے گا، اسرائیل کو بھی منا لے گا اور آئندہ کا منظرنامہ جو ہے وہ بھی طے کر لے گا. تو اس لیے وہ کسی بھی وقت حالات کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک موضوع شخصیت سمجھا جاتا ہے. لیکن اسٹیو وٹکاف الیکٹیبل نہیں ہے، کانگریس کو جواب دینے ہے. تیسری شخصیت جو آتی ہے وہ جیرڈ کشنر ہے. جیرڈ کشنر کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد، جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس پورے منظرنامے میں وہ شخصیت ہے جسے میں ایک اور پروگرام کے اندر ایپسٹین 2.0 کا نام دے چکا ہوں کہ اگر وہ کسی جگہ پر موجود ہے تو ہے، اگر وہ کسی جگہ پر موجود نہیں پھر بھی اس کی موجودگی کسی نہ کسی صورت میں، کسی اور شخص کی صورت میں، کسی اور لابی کی صورت میں. تو جیرڈ کشنر کسی بھی بات کو ایک مشترکہ مفادات کے تحت دوسروں کے فائدے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی ایران اور امریکہ کے اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور کسی جگہ پہ نہیں ہوتا تو وہ بندہ ہے جو یہ بتائے گا کہ اچھا معاشی طور پہ آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا، ہم کو یہ فائدہ ہوگا. تو یوں اب یہ جو تمام ڈسکشن ہونے جا رہی ہے وہ جس مقام پہ ہو رہی ہے، تو کیا وہ مقام کا انتخاب صرف حادثاتی طور پہ ہو گیا؟ نہیں. اب پاکستان ایک ایسی طاقت بن رہا ہے جس نے افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہے، مستقبل اپنا خود چننا ہے، اس کے راستے کا تعین خود کرنا ہے، کہاں کہاں پہ ہڈلز ہوں گی وہ خود طے کرنی ہے کہ کس کے لیے ہوں گی، اور راستہ اگر صاف ہونا ہے تو کس کے لیے ہوگا. کیونکہ تاریخ کے اس موڑ پہ خاموشی جو ہم نے اختیار کی تھی، بولے جو ہم مصلحت کے تحت بولے، مداخلت کی جو ضرورت کے تحت کی ہے، تو اس وقت پاکستان نے مداخلت کا جو راستہ چنا ہے، اس سوال یہ کہ یہ راستہ کہاں جا کر ختم ہوگا اور پھر پاکستان کی جے جے کار کس طریقے سے ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے